جی، کامیاب لوگ ہمیشہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کی تقسیم کیسے کرتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے وقت کے استعمال کا کیا مؤثر طریقہ آپ تجویز کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل پریکٹیکل سوال ہے۔ جی وقت کی اہمیت اور صحیح ٹائم مینجمنٹ، یہ تو ہر حال میں ہر کسی کو تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جب اپنے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے، ایک طرف تو حفظ بھی ہے، ایک آفس بھی ہے، اس کے علاوہ دو چار بزنس ہیں الحمدللہ، پلس فیملی ہے۔ فیملی ہے، جی اور اس کے علاوہ کچھ قوم کی خدمت کا معاملہ ہے، وہ جی جب ڈیٹیل میں بات ہوگی تو بات آئے گی۔ جی تو ایسے وقت ان حالات میں تو ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا ایشو بنتا ہے۔ یقیناً اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ریگولر روٹین بنانا ہوتا ہے۔ روٹین بنائیں، فالو پورا نہیں ہوتا ہے، ٹوٹ جی جاتا ہے، لیکن پھر بنائیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے روٹین بنا کر چلنے سے چاہے پورا فالو نہ بھی ہو، لیکن جو ادروائز ٹائم استعمال ہوتا اس سے اچھا استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہی کام صحیح ہو پاتا ہے۔ باقاعدہ ہم روٹین بناتے ہیں، خاص طور سے وہ وقت صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ قدرے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ جی جو اختیار میں ہوتا ہے وہاں پر تو ذرا فالو کرنا چاہیے، یعنی اس کی بلکہ یوں سمجھ لیں اس کی شروعات تو رات سے ہوتی ہے، اس لیے کہ صبح جلدی تبھی انسان اٹھ پاتا ہے جب رات جلدی سوئے گا۔ جی اگر رات جلدی نہیں سوئے گا تو پھر صبح میں اگر جلدی ایک دو چار دن اٹھ بھی جائے گا تو بعد میں طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جی اس لیے سب سے پہلے تو رات جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ سائنٹیفیکلی بھی پروون ہے جی کہ رات جب جلدی ہی سوتے ہیں، بلکہ تھوڑا اور اگر سائنٹیفیکلی اگر آپ جائیں تو کچھ ہارمون ایسے سیکریٹ ہوتے ہیں کہ جو رات کے بالکل شروع حصے میں ہوتے ہیں، جس سے وہ امیون پاور بڑھتا ہے، اور جو دن بھر کے محنت کے بعد جو اپنے ٹیشوز وغیرہ جو بر جاتے ہیں تو وہ سارے زندہ ہوتے ہیں رات کے شروع حصے کے سونے میں، اور وہ سلسلہ تہجد تک رہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ کچھ آگے کی میں بات بولوں کہ کچھ پہلے میں تھوڑا فکر مند تھا کہ انسان جب رات میں صحیح سے سوئے گا تو پھر اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اگر کم سوئے گا تو اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ لیکن اسلامی نظام تو یہ ہے کہ بھائی تہجد میں اللہ پاک بندے سے اتنے قریب ہوتے ہیں، اسے رات میں اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ایکویشن دونوں فٹ بیٹھ نہیں رہا تھا، لیکن کچھ پہلے جب میں نے ایک جگہ سنا کہ رات کے شروع حصے میں وہ سارے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس سے امیون پاور انسان کا بڑھتا ہے، اور وہ تہجد کے ٹائم تک ہی ہوتا ہے۔ تو شرعی سسٹم تو رات کا ہے کہ عشاء کے بعد، تو عشاء کے بعد انسان کو سو جانا چاہیے، جی اور اس سے لے کے اگر تہجد کے ٹائم تک کا آپ کیلکولیٹ کریں گے تو جو آپ کے نارمل سونے کا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہوتا ہے، اتنا ہی وقت مل جاتا ہے۔ آج کے دن اگر سمجھیے اگر کوئی 9 بجے سو جاتا ہے یا 8:30 بجے سو جاتا ہے تو وہ 6 گھنٹے بعد بہت اطمینان سے اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ میں نے اس کی کوشش کی کہ جلدی سونے کی۔ صبح میں اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ، کوئی ڈسٹربنس نہیں، بلکہ ایٹماسفیئر بھی بہت فیوریبل ہوتا ہے۔ تو اس وقت اٹھ کر اپنی ترتیب پہ تہجد سے لے کر کے تلاوت سے لے کر کے ایکسرسائز سے لے کر کے یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے، کچھ پلاننگ بھی کر سکتا ہے، اور باقی وہ دن بھر کی پلاننگ تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اور جہاں تک وقت کا معاملہ ہے، یہ اس کا تعلق تھوڑا ایکسپیرینس سے بھی ہے جی کہ اور اس کا تعلق تھوڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی پڑھائی سے بھی ہے۔ سی اے میں ہم لوگوں کو باقاعدہ سکھایا گیا کہ ٹو دی پوائنٹ آنسر کیسے لکھنا ہے اور ٹو دی پوائنٹ باتیں کرنی کیسے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو 1 گھنٹے میں جتنی باتیں کرتے ہیں ہم وہ آدھے گھنٹے میں ہمیں کرنا سکھایا گیا، بلکہ ایسا ہوا شروع میں جب میں آنسر لکھتا تھا تو
پہلے کے شروع کے ایگزامس میں ایک ایک سبجیکٹ کے لیے میں 4 ایڈیشنل شیٹ لیتا تھا. بعد میں ہمیں سکھایا گیا کہ سی اے کی ترتیب ایسی نہیں ہے. سی اے میں آپ کو صرف ٹو دی پوائنٹ باتیں ہی لکھنی ہیں, چاہے اس سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو صرف مین باتیں ہی لکھنی ہیں. تو بعد میں ترتیب ایسی بنی کہ جب سی اے فائنل تک پہنچا تو مجھے کسی بھی سبجیکٹ میں ایک بھی ایڈیشنل آنسر شیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اب وہ ابھی بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا استعمال ہم کرتے ہیں جب کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, اور جب کلائنٹ کیو میں بیٹھے رہتے ہیں تو ویسی حالت میں ہم ٹو دی پوائنٹ بات کر کے ان سے 10 منٹ میں ان کو پوری طرح سیٹسفائی کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ٹائم مینجمنٹ کا ایک یہ بھی معاملہ ہے. کیا کبھی ایسا دور آیا جب تعلیم, دینی مشغولیت اور گھریلو ذمہ داریوں کے درمیان تضاد محسوس ہوا ہو؟ اگر ہاں تو آپ نے اس کیفیت کو کیسے سنبھالا؟ دیکھیے, یہ جو تعلیم ہے, گھریلو مشغولیت ہے, اور اپنے مشاغل ہیں, پروفیشنل مشاغل ہیں, جی تو یقیناً تینوں چیزوں کو وقت درکار ہوتا ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کا سپورٹ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے گھر کے لوگوں نے, خاص طور سے آپ جانتے ہیں اہلیہ محترمہ مین ہوتی ہیں, جی. تو ان کی طرف سے سپورٹ کیسا ہے یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. تو اللہ پاک نے اس چیز سے نوازا ہے, وہ پوری طرح ہماری سچویشن کو سمجھتی ہیں. بلکہ ایک اسٹیپ آگے اگر بولوں, کافی بڑے گھر سے ہونے کے باوجود ان کے والد صاحب ماشاء اللہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اور اس کے باوجود, اور میں بلکہ تھوڑا میڈیم فیملی سے تھا, لیکن انہوں نے پوری طرح اس بات کو سنبھالا اور سمجھا کہ ان کے ہسبینڈ کو ضرورت ہے اس سپورٹ کی. تو انہوں نے اس کو پوری طرح ایڈجسٹ کیا, اور الحمدللہ وہاں سے سپورٹ کے علاوہ پھر اپنی تعلیم کا معاملہ بھی رہا. لیکن مین جو تعلیم جو میں نے حاصل کیا, اس میری شادی تو اس کے بعد ہوئی تھی. سی اے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی شادی ہوئی تھی. جی جی. تو اس تعلیم سے یہاں پر رکاوٹ کا معاملہ نہیں تھا. اگر اس کے ساتھ ہوتا تو شاید کچھ مشکل ہوتا, بیکاز سی اے میں کم از کم 14 گھنٹہ تو پڑھنا چاہیے جی دن بھر میں. 14 گھنٹہ جو شخص پڑھے گا تو پھر وہ ایٹ اے ٹائم پروفیشنل لائف اور فیملی لائف ڈیفیکلٹ ہوگا اس کے لیے. تو میرا سی اے کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت, تو تعلیمی معاملہ وہ نہیں تھا. ہاں, لیکن یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک معاملہ ہے کہ جب گھریلو معاملات ہوں اور پروفیشنل فرم چلانا ہو, اور وہ اس لیول کا پروفیشنل فرم چلانا ہو, بلکہ اس کے علاوہ جو 2-3 چیزیں میں ابھی بات آئی تو تذکرہ کروں گا کہ کچھ بزنس ہیں ویسے جس میں کافی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ہیں ایجوکیشنل فیلڈ میں, تو اس میں بھی کافی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ان کو مینیج تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, مینجمنٹ کا ایک میں بڑا ٹول بتاتا ہوں جو میں نے بہت گہرائی سے مشاہدے کے بعد میں اس کنکلوژن تک پہنچا کہ یہ بہت بڑا ٹول ہے. وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ کیپیسٹی آنی ضروری ہے کہ آپ اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کر سکیں. نمبر 1, اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں, آپ کے جو اسسٹنٹس ہیں, ان کو آپ اختیارات دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ فائنینس کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے سیکریفائز کرنے کو تیار ہوں. اگر کوئی یہ شخص سوچے کہ میں اکیلے کام کروں, دوسروں کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا, تو پھر وہ زیادہ نہیں کر پائے گا. اکیلے اگر کرنا چاہیے, یا یہ سوچے کہ میں اکیلے کروں تو بہت اچھے سے کروں گا, پتہ نہیں جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں وہ ویسا کریں گے کہ نہیں کریں گے جیسا میں چاہتا ہوں. اگر کوئی ایسا سوچے گا
تو پھر بہت بڑا معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کے پاس 2 ہاتھ ہے اور 24 گھنٹے ہیں. وہ بہت اچھا کام کرے گا اور بہت تیز بھی کرے گا تو 2 آدمیوں کا کام اکیلے کر لے گا, یا اور بہت اچھا ہوگا تو 3 آدمیوں کا کام اکیلے کر لے گا. لیکن دیر از اے لمٹ, ایک حد ہے. جی. لیکن اگر وہ یہ سیکھ جائے کہ دوسروں کو اختیار کیسے دیتے ہیں, وہ سیکھ جائے. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو, اسسٹنٹس کو جب کام سونپے تو اسے کتنا اچھا وہ ایکسپلین کر سکتا ہے, ان سے کتنے اچھے سے وہ کام کروا سکتا ہے. اور پھر جب وہ کام کریں اور اس میں کچھ غلطیاں نکل جائیں تو اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. جی, کیونکہ وہ سیکھ ہی رہا ہے آپ سے. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ویسا نہیں کرے جیسا آپ کر سکتے ہیں. جی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کے بیچ میں کہ کچھ ایسے بھی سب آرڈینیٹس ہو سکتے ہیں جو کچھ کام آپ سے بھی اچھا کر سکتے ہیں, جی. بیکاز وہ اپنے لائن کے ماسٹر ہوں گے. فار ایگزامپل, آپ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور کچھ رپورٹس وغیرہ بھی بناتے ہیں, تو کچھ معاملات میں آپ ایکسپرٹ ہیں, لیکن کیا پتہ آپ کا وہ سب آرڈینیٹ ایم ایس ایکسل میں آپ سے کہیں آگے ہو, وہ آپ سے کہیں اچھی رپورٹنگ بنا دے, یہ بھی ممکن ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, فائدہ بھی ہے اس میں. تو وہ ایک گٹس ہونا, وہ ایک کیپیسٹی ہونا کہ آپ ڈیلیگیٹ کر سکیں, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اب اتنی فیس آ رہی, تھوڑی محنت سے اگر میں کر لوں گا پوری کی پوری فیس تو میری ہو جائے گی, اور اگر میں اسٹاف رکھ لوں گا تو اب اس کی سیلری ہوگی, تو اب یہ تو بڑھ جائے گا. تو یہ جذبہ ہونا کہ آپ سیکریفائس کر سکیں, آپ اپنے فیس کی قربانی کچھ حد تک دے سکیں. جب یہ کریں گے تو پھر اسکائی از دا لمٹ. پھر آپ 100 سے کام کرائیں, 1000 سے کام کرائیں. ہم نے اسے اس طرح ہی بانٹا ہے. ایک جو ہائرارکی سسٹم ہوتا ہے, یا یوں سمجھ لے کہ ٹری سسٹم ہوتا ہے, کہ میں نے اپنے یہاں پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. مینیجر کے اندر ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں, ٹیم لیڈر کے انڈر میں ایگزیکیوٹیوز ہوتے ہیں. اس طرح ڈیلیگیٹ کر رکھا ہے. پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا رکھا ہے. کمپنی لا میٹر دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں, جی ایس ٹی دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں, اسسمنٹ دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں, انکم ٹیکس دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں. اس طرح الگ الگ کئی ڈویژن بنا رکھا ہے, اور ہم انہیں ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کام, اور پھر ان سے رپورٹنگ لیتے ہیں. پھر ان سے رپورٹنگ کا بھی سسٹم ہوتا ہے, وہ ایک اسٹیبلش سسٹم, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے, MIS. تو وہ ایک سسٹم بنا کر ہم ان سے رپورٹنگ لیتے رہتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ اگر الگ کر رکھا ہے. اس پوری دنیا کا جو بڑی کمپنی کا جو نظام ہے وہ اسی پہ چلتا ہے. ادروائز اب اکیلا مان لیجیے مکیش امبانی ہے یا جو بھی بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں, تو یہ اکیلے تھوڑی نا سارا چلا سکیں گے. تو یہ ڈیلیگیشن کا ہی معاملہ ہے. تو اس طرح سے ٹائم بھی مینیج ہوتا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ایک سب آرڈینیٹ لوئسٹ لیول پہ جو کام کر رہا ہے ہم براہ راست اس کی خیریت خود پوچھیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے. اور الگ الگ جگہ اتھارٹیز بٹھانے ہوتے ہیں, اور اس میں آف کورس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے. یعنی کسی کو آپ نے بڑی ذمہ داری دی اور وہ آدمی بہت ہی زیادہ نااہل نکل گیا, یا کچھ معاملات کے حساب سے گڑبڑ نکل گیا, اس وقت یقیناً وہ نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ الٹیمیٹلی آپ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا ہی پڑے گا. ادروائز آپ جب اسٹرانگ ہیں, ینگ ہیں, اس وقت تو ٹھیک ہے آپ کچھ کام کر لیں گے اس وقت بھی, لیکن اتنا ہی کر پائیں گے جو خود کر سکیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کی عمر بڑھنے لگے گی, اس وقت تو پھر آپ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ نے شروع سے یہ عادت بنائی نہیں ہے, کام کرنے کے بجائے کروانے والا مزاج جب نہیں بنایا ہے, تو ویسی حالت میں تو پھر جیسے جیسے آپ ضعیفی کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا سارا بزنس, سارا پروفیشن سب ڈاؤن ہوتے ہوتے بالکل زیرو پہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی. ایک بہت ہی اہم سوال ہے, آج کے نوجوان مستقل مزاجی کھو دیتے ہیں,
آپ کی نظر میں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو نوجوانوں کو ترقی سے دور کرتی ہے اور انہیں کس سمت میں تبدیلی لانی چاہیے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے. جی. دیکھیے، سب سے پہلے نوجوانوں کو اور خاص طور سے اپنی قوم کے نوجوانوں کو حالات کو تو سمجھنا چاہیے. جی. حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، اور اس میں اگر انہوں نے فکر نہیں کی تو جو دوسرے دور میں جو پریشانیاں ہوتی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ پریشانیاں ہوں گی ان کو، اگر انہوں نے اب اس بارے میں نہیں سوچا. اور سوچنے کی جو بات ہے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں طے کرنا چاہیے کہ وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. جی. بہت سارے ایسے بچے رہتے ہیں جنہیں آپ پوچھیں کہ بھائی کیا ارادہ ہے، گریجویشن کے آخری سال ہے، کیسا ارادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ سوچا تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ٹارگٹ سامنے میں نہیں ہے تو زندگی کیسے گزار سکتے؟ میں انہیں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلے کہیں جانے کے لیے، کہیں جانا طے ہے، جی. کہاں جانا ہے یہ نہیں پتہ. میں پوچھتا ہوں آپ کہاں جائیں گے؟ وہ تھوڑا جواب نہیں دے پاتے. میں پھر پوچھتا ہوں کہ پھر بھی آپ بتائیے کہاں جائیں گے؟ پھر بھی وہ جواب نہیں پاتے. میں بتاتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، وہ آپ کو بھی نہیں پتہ، کہیں بھی نہیں جا پائیں گے. جی. تو کہاں جانا ہے طے ہونا ضروری ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، طے کرتے ہیں اسکول جانا ہے، مسجد جانا ہے، بازار جانا ہے، آفس جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے. زندگی میں کہاں جانا ہے اگر طے ہی نہیں کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ طے تو کرنا ہی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں طے شدہ جگہ چینج ہو سکتی ہے. آپ گھر سے نکلے اور پتہ چلا کچھ ضرورت دوسری آ پڑی، آپ چینج کر سکتے ہیں. جی. لیکن پہلے ایک طے تو کرنا ہی پڑے گا. وہ طے ہی نہیں کرتے کہاں جانا ہے. اب پھر اگلا سوال ہے کہ طے کرے تو کیسے کرے؟ اس کے لیے ہے کہ سارے ریسورسز جو ان کے پاس ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں طے کرنا چاہیے. اب کوئی بچہ ہے جو ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس کے اخراجات کو افورڈ کر سکتا ہے، وہ اس حساب سے پلان کرے. جو سی اے کر سکتا ہے اس حساب سے اس کی تیزی کیسی ہے. میں اپنے این جی او میں جب ٹیسٹ لے رہا تھا، ایک بچہ تھا 10th پاس ہوا تھا، 3-4 بار میں وہ پاس ہو پایا تھا 10th. اچھا. ہاں، جبکہ عام طور سے بچے تو پاس ہو جاتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں. اس کا بہت شوق تھا سی اے کرنے کا. تو میں نے کہا اتنا شوق ہے اور اتنا خراب ٹریک ریکارڈ ہے، تو میں نے کہا ذرا ٹیسٹ تو لے لے. چلو اب شوق ہے تو ٹیسٹ تو لے لیں. اسے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو اسے اس کے حساب سے طے کرنا چاہیے. صرف شوق کافی نہیں ہے، انٹیلیجنس بھی چاہیے اور محنت تو بہرحال. سی اے کے لائن میں 3 چیزیں تو کہتا ہوں کہ اگر کامیابی، اب وہ دوسری جگہوں پہ بھی کافی حد تک اپلائی ہوتا ہے. کوئی دوسرے کورسز ہوں یا دوسرا کام ہو اس میں بھی اپلائی ہوگا. 3 چیزیں تو ریکوائرڈ ہوتی ہیں سی اے میں، خاص طور سے نارمل انٹیلیجنس. ایکسٹرا آرڈینری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نارمل انٹیلیجنس بالکل، اگر بالکل کمزور ہے تو سی اے کے لائن میں فٹ نہیں بیٹھے گا. اچھا. ہاں، نارمل انٹیلیجنس بہت اگر تیز ہے تو زیادہ اچھا کر لے گا، جلدی کر لے گا. اور گائیڈنس کا ہر جگہ دخل ہے. میرا اپنا خیال ہے ایک نیک مشورے سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. جی. اگر کسی نے صحیح گائیڈ کر دیا بہت بڑی نعمت ہے. تو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ان دونوں سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ محنت تو کرنی ہی پڑے گی چاہے کچھ بھی کریں. خاص طور سے میں سی اے کے بارے میں زیادہ بولتا رہتا ہوں، اس لیے میں سی اے کے لائن میں کہتا ہوں کہ سی اے میں پاس اور فیل وہ ہوتے ہیں جو محنت خوب کرتے ہیں. جو محنت نہیں کرتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں یا کرنا نہیں جانتے ہیں وہ اس لائن میں کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو محنت تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا اگر کامیاب ہوتے ہیں. محنت کرنے کے لیے وقت ضائع تو نہیں کر سکتے. اگر وقت ضائع کریں گے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پھر وہ ان کا فیوچر بہت خطرناک، بہت افسوسناک ہوگا. یعنی یہ جو
خاص طور سے جو موبائل میں وقت گزر جاتا ہے جی غیر ضروری چیزیں دیکھنے میں، تو انہیں اس پہ فکر تو کرنا ہی چاہیے. نہیں کریں گے تو دشمن بہت کھڑے، انہیں فکر کرنا ہی پڑے گا.